کہ مولا جب تک ہم لوگ رہیں ایمان کی حالت میں رہیں اور جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس میں باقی کسی کو نہیں رہنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جب ہم انتقال کر جائیں تو ہماری قبر بالکل چھوٹی کھودنا اور کفن بالکل سادہ دینا، جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ کفن میت کو اتنی قیمتی دو جتنی قیمت کی کفن، یعنی کفن اس کو اتنی قیمت کی دو کہ جتنی کفن کا کپڑا یا جتنی قیمت کا کپڑا وہ عید بقرعید میں پہنا کرتے تھے، اسی قیمت کا کپڑا اسے کفن میں دو۔ یہ ہے مسئلہ۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے سادہ سا لباس دینا، یہ ہے حضرت عمر کا تقوی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، مجھے امیر المومنین سمجھ کے میری قبر لمبی چوڑی مت کھودنا بلکہ چھوٹی کھودنا، جس سے میں ایک کروٹ کے لیے ہوتا ہے کہ ایک کروٹ کے لیے کھودنا۔ کیا فائدہ اگر تم لمبی چوڑی قبر کھودو گے، اچھا قیمتی لباس دو گے اور میں قبر میں جاؤں امیر المومنین سمجھ کے تم لوگ مجھے قبر میں اتارو گے، قبر لمبی ہوگی، کفن نیا ہوگا، اور ایسے عالم میں اگر اللہ کی بارگاہ میں میرا کوئی عمل پکڑا گیا تو یہ سارے کے سارے بیکار ہو جائیں گے، نئے کفن اتار لیے جائیں گے، قبر اس طرح دبائیں گے کہ ہڈی پسلیاں توڑ کے رکھ دے گی۔ اس لیے اے لوگوں، ایک چھوٹی سی قبر بنانا ایک کروٹ کے لیے اور ایک سادہ سا کفن دینا۔ تو میرے دوستو، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر میں اللہ کی بارگاہ میں پاس ہو گیا، میرا عمل ٹھیک نکل گیا، تو تم ایک کفن کی کیا بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ جنتی کفن پہنا دے گا۔ وہ قبر میری قبر نہیں بلکہ جنت ہوگا۔ اور اگر تم عمدہ لباس دو گے، عمدہ کفن دو گے، بہترین سے قبر کھودو گے ایک محل کی طرح، اور اگر میں کسی عمل میں پکڑا گیا تو یہ قبر مجھے دبا کے رکھ دے گی، ہڈی پسلیاں توڑ کے رکھ دے گی۔ اور قبر کا دبانا حق ہے، ہر آدمی کو یہ دبائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج میری، کل آپ کی، پرسوں آپ کی، یعنی ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ جس میت کو لے کے جنازے کے لیے پہنچے تھے مسجد میں، اس وقت ظہر کی نماز ہو رہی تھی، ساتھ میں چلنے والے لوگ مسجد سے باہر ہی رہ گئے، نماز نہیں پڑھنے گئے، جنازے کو رکھ دیے۔ تو میرے دوستو، آج آپ نماز نہیں پڑھنے جاتے ہیں، بہت کم ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں، جبکہ مسلمان پر نماز فرض ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، لیکن پڑھنے نہیں جاتے ہیں نماز۔ کہیں کل ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو پکڑ کے لے آئے امام صاحب کے سامنے۔ جس دن آپ کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا جائے گا، آپ کفن کے اندر چھپ جائیں گے، آنکھ میں پٹی ڈال دیا جائے گا، کان میں روئی ٹھوس دیا جائے گا، ناک میں روئی ٹھوس دیا جائے گا، چہرے پہ کپور لگایا جائے گا، اس دن پورے گاؤں والے آپ کو پکڑ کے لائیں گے امام صاحب کے سامنے کہ زندگی بھر نہیں پڑھا تھا، آج چل۔ کیا حال ہوگا اس دن؟ اس لیے نماز ہر انسان پر فرض ہے، ہر عاقل و بالغ مومن مومنہ پر نماز فرض ہے، ہر حال میں نماز پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو واپس لوٹ کے آنا ہے میری بارگاہ میں اور حساب دینا ہے۔ زندگی میں جو رہا، کیا کیا، کہاں گیا، سب کا حساب دینا ہے۔ کتنی عبادت کی، کتنی نہیں کی، سب کا حساب دینا ہوگا۔ آج رمضان کا مہینہ ہے، آج 22واں رمضان شریف ہے، رمضان شریف کی آج 22 تاریخ ہے۔ اسی ماہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت 60,000 ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جو اپنی کرتوت کی بنا پر
اپنے کرنی دھرنی کے وجہ سے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت ایسے 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ افطار کرنے کے لیے لوگ جب بیٹھتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مولا ہم سب کو بھی اسی لسٹ میں شامل فرما جس میں تو نے جہنمیوں کو آزاد کیا ہے، تاکہ ہم لوگ بھی آزاد ہو جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 60,000، ایک روایت میں ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کو جنتیوں کے لیے سال بھر سجایا جاتا ہے۔ جب رمضان کا چاند نکلتا ہے، رمضان کا دن شروع ہوتا ہے، اس وقت جنت کی حوریں، وہ جنت جس کو سجایا جاتا ہے، اس جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مخلوق حوریں جیسی مخلوق اس جنت میں ہے، اس جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اور رمضان کا چاند جب نکلتا ہے تو عرش اعظم کے نیچے ایک درخت ہے، وہ بہت بڑا درخت ہے، جنت کی حوریں اس درخت کے سامنے آ کے بیٹھتی ہے، ہوا جب تیز چلتی ہے وہ جنت کی حوریں اپنی بالیں بکھرتی ہے اور رب کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے کہ اے مولا، جو میرے حق میں تو نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے، جس کو تو میرا شوہر جنتی بنانے والا ہے، اے پروردگار اس کو میرے ہاں بھیج دے تاکہ ان کو دیکھ کر میری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچے، مجھے دیکھ کر ان کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچے۔ یہ جنتی ہے۔ جنتیوں کے لیے خاص ایک دروازہ جنت میں کھولا جاتا ہے، صرف روزے دار ہی اس میں داخل ہوں گے، نہ نمازی جائیں گے اس میں سے، نہ حاجی جائیں گے، نہ غازی جائیں گے، کوئی اس دروازے سے نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے دروغہ، رضوان دروغہ، اے رضوان جنت، اس دروازے کو صرف نمازی کے لیے کھولو۔ وہ دروازہ صرف اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جائیں گے، باقی کوئی نہیں جا پائے گا۔ تو بہرحال رمضان شریف کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں جو اپنے کرنی دھرنی کے وجہ سے اپنی گناہ کو معاف نہ کروائے اور جنت اپنے لیے واجب نہ کروا لے، وہ انسان تباہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں منبر شریف پر جا رہے تھے، صحابہ دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلا قدم سیڑھی پر رکھتے ہیں، پہلے زینہ پر رکھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں آمین، دوسرا قدم اٹھاتے ہیں پھر زینہ پر رکھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں آمین، تیسرا قدم اٹھاتے ہیں پھر زینے پہ رکھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں آمین۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ جب پہلا سیڑھی پر قدم رکھے تو یا رسول اللہ آپ آمین کہے، اس وقت تو کوئی دعا نہیں ہو رہی تھی، آمین آپ کیسے کہہ رہے تھے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ اے صحابہ سنو، جس وقت میں پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تھا اس وقت جبرائیل امین آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، جہاں آپ کا نام لیا جائے میرے آقا، جہاں آپ کا تذکرہ کیا جائے، جہاں آپ کے بارے میں کچھ لوگوں کو بتایا جائے، آپ کا نام لیا جائے، اگر وہاں کے لوگ آپ کا نام سن کر آپ کی بارگاہ میں درود نہ پڑھے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جس جگہ آپ کا نام لیا جائے، آپ کی تعریف کی جائے، آپ کا نام لوگ سنیں اور سننے کے بعد آپ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں۔ جہاں بھی اپنے نبی کا نام سنیے، اپنے نبی کی تعریف سنیے، اپنے نبی کا نام سن کر مچل جائیے اور اپنے نبی پر درود و سلام پڑھیے۔
صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب آپ دوسرے قدم سیڑھی پر رکھتے ہیں اس وقت بھی آمین کہے تھے، ماجرا کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اے صحابہ سنو، جس وقت میں دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تھا اس وقت جبریل امین آئے تھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ جس کو بڑھاپا ماں باپ بڑھاپے میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے وہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں۔ کیا کہے جبرائیل کہ یا رسول اللہ جو لوگ جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے، جس کے ماں باپ بوڑھا بوڑھی ہو اور ایسے لوگوں کی خدمت کر کے اگر وہ اپنے اوپر جنت واجب نہ کر لے وہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں۔ آج تو ماں باپ کی قدر لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں اسی غرض سے بیٹھے ہیں کہ ہمارے سامنے جو موجود تھے آج نہیں ہے، ان کو ایصال ثواب کے لیے بیٹھے پہنچانے کے لیے، ان کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو میرے دوستو ماں باپ بڑھاپے میں اگر ملے تو ان کی خدمت کیجئے، کیونکہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے اور باپ کے قدم کے نیچے دروازہ ہے۔ اگر یہ دونوں راضی ہے تو اولاد کے لیے پھر جنت ہے، اور اگر یہ دونوں راضی نہیں ہے تو جنت ملنا بہت مشکل ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسرے زینے پر قدم رکھے، کہے آمین۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس وقت کا کیا معاملہ ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ سنو، جس انسان کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ روزہ رکھ کر کے تراویح پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے ذکر و اذکار کر کے تسبیح پڑھ کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کر لے، وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے۔ رمضان آتا ہے انسان کو ہدایت دینے کے لیے، انسان کو تقویٰ دینے کے لیے، انسان کو پرہیزگاری بنانے کے لیے۔ رمضان کیا ہے؟ یہ سال کا ایک قلب ہے، ایک دل ہے۔ اگر اس رمضان کو انسان بہترین سے گزارتا ہے اور تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل کر لیتا ہے تو پورے سال آسانی کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے۔ سال کا قلب، سال کا دل کیا ہے؟ رمضان ہے، اور اس رمضان کا سردار اور اس ماہ کا سردار کون ہے؟ جمعہ ہے۔ اس نماز کو پڑھا کیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں جب لوگ افطار کرنے بیٹھتے ہیں تو ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ وہ جہنمی جس کے کرتوت کے بنا پر جہنم میں جانا اس کے لیے واجب ہو چکا تھا، وہ جہنمی آزاد ہوتا ہے، آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ اور جب جمعہ کا دن آتا ہے رمضان کے مہینے میں، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں جمعہ کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن ہر ایک لمحہ میں 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، ہر ساتھ میں، ہر ایک لمحے میں۔ تو میرے دوستو ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں بالخصوص مرحوم محمد اسلام صاحب کے ایصال ثواب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ان کی خطا، ان کی لغزش کو معاف فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے قبر میں رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے۔ میرے دوستو زندگی اسی کی کامیاب ہے جو انسان اپنے زندگی کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا، یعنی اپنی محبت اللہ سے کی، اپنا جینا مرنا سب اللہ پہ چھوڑ دیا، وہی انسان کامیاب ہے۔ اور جب انسان اس دنیا سے جاتے ہیں، روح نکلنے کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ایسے عالم میں فرشتے آتے ہیں ان کے روح نکالنے کے لیے، اور انسان اس وقت سوچتا ہے کہ کسی طرح بچا جائے لیکن بچ نہیں پاتا ہے۔ موت ایک ایسی شے کا نام ہے
کہ انسان چاہے بھی تو نہیں بچ سکتا، جس وقت لکھا گیا ہے وہ اٹل ہے، آنا ہی ہے ہر حال میں، اور اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ تو آنا جب ہے تو پھر اس سے بچنا بھی نہیں ہے۔ تو جو انسان اس دین سے اب دور ہو رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جتنا جلد ہو سکے وہ اپنے اعمال کی طرف آئے اور دین کو سچے دل سے اس دین کا دامن تھامے اور اپنے آپ کو جنتی بنائے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ یوں پڑھیے، رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شاعر کہتے ہیں کہ جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، قرآن مقدس کو پڑھ پڑھ کے سنا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، ماں باپ بہن بھائی سب کو یہ بتا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اور آگے سے سنیے کہ لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، آئیں گے نہ ہم واپس، ہم کو نہ صدا دینا۔ یعنی مرنے والے شخص کہتے ہیں کہ لوگوں اگر دیکھنا ہے تو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد میں تمہارے سامنے جسم کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ اس وقت مرنے والے کے قریب ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے آل اولاد ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، اور اس وقت میت کو سب دیکھنے آتے ہیں اور دیکھ دیکھ کے واپس جاتے ہیں، لیکن میت کہہ رہی کہ جتنا دیکھنا ہے آج ہی دیکھ لو، آج کے بعد تمہارے سامنے پھر کبھی ہم نہیں آئیں گے۔ آگے کہتے ہیں کہ ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا، ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا، پہنا کہ کفن مجھ کو خوشبو میں بسا دینا۔ اے میرے دوستو، جب میت کو ہم لوگ لے کے چلتے ہیں نہلانے کے لیے، غسل دلانے کے لیے،
اس وقت میت کے ہاتھ پیر صحیح سلامت رہتے ہیں، لیکن اس کے جسم سے کپڑا کوئی دوسرا نکالتا ہے۔ اب انسان اتنا مجبور ہو گیا کہ اب وہ اپنا کپڑا خود نہیں اتار سکتا۔ انسان اتنا بے بس ہو گیا کہ اگر منہ میں مکھی بیٹھا ہے اس کو نہیں بھگا سکتا۔ تو میرے دوستو پھر فخر کس بات کی کہ ہم انسان ہیں، اتنی طاقت ہے، اتنی دولت ہے۔ ارے دولت رہتے ہوئے بھی اپنا کپڑا نہیں اتار پا رہا ہے۔ جب لوگ اس کپڑے کو اتارتے ہیں، قینچی لگاتے ہیں، کاٹتے ہیں، وہ میت چیختی ہے اور پکارتی ہے، اے لوگوں ذرا دھیرے اتارنا میرے کپڑا کو، اس لیے کہ تم جب ہاتھ لگاتے ہو اور ہاتھ تمہاری چلتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے جسم میں کوئی آری چلا رہا ہے، میرے جسم میں کوئی چھری چلا رہا ہے۔ انسان فخر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، لیکن روح جب نکلتی ہے وہ انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، سب بے بس اور بیکار بے بس ہو جاتے ہیں اور لاچار اور مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنا کپڑا اپنے جسم سے خود نہیں اتار پاتے ہیں۔ اس کے جسم میں اگر مکھی بیٹھا ہے اس کو بھی نہیں بھگا پاتے ہیں، پیر اگر ٹہرا ہو گیا اس کو بھی نہیں سیدھا کر پاتے ہیں، اگر منہ کھلا ہے اس کو نہیں بند کر پاتے ہیں، آنکھیں کھلی ہے اس کو نہیں بند کر پاتے ہیں۔ اب اتنی طاقت اس کے اندر نہیں ہے۔ اس وقت میت چیختی ہے اور پکارتی ہے، اے لوگوں دیکھو میں وہی انسان ہوں جو تمہارے بیچ میں عیش کر رہا تھا، تمہارے بیچ میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہا تھا، تمہارے بیچ میں ہم فخر کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، لیکن آج ایسا حال ہو گیا ہے میرا کہ لوگ میرا کپڑا اتارتے ہیں، ایسا حال ہو گیا ہے میرا کہ میرا پیر کوئی دوسرا سیدھا کر رہا ہے، میرا منہ کھلا ہے اس کو کوئی نہیں بند کر پا رہا ہے، میری آنکھ کھلی ہے میں اس کو بند نہیں کر پا رہا ہوں، یہ حالت ہے میری، دیکھ میری حال۔ اسی طریقے سے تم کو بھی آنا ہوگا۔ اس وقت میت پکارتی ہے، چیختی ہے، اے لوگوں ذرا دھیرے کرنا، تمہارے ہاتھ پڑتے ہی میرا جسم پھٹا جا رہا ہے، اگر تم نرمی سے میرے ساتھ پیش نہیں آؤ گے تو اسی چوکی پر، اسی دلنچے پر ایک دن تمہیں بھی سونا ہوگا، تمہارے بھی کپڑے کوئی اتارتے ہوں گے، تمہارے بھی جسم میں کوئی پانی ڈالتے ہوں گے، تمہاری بھی آنکھوں کو کوئی بند کرتے ہوں گے، تمہارے بھی منہ کو کوئی بند کر رہے ہوں گے، اس وقت تم بھی چیخو گے، پکارو گے، تمہاری بھی آواز کو، درد کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اے میرے دوستو، جب عورت کو دلنچے پہ رکھا جاتا ہے، اس کو نہلانے کے لیے عورت پہنچتی ہے، اس کے جسم سے کپڑا اترتا ہے، وہ عورت پکارتی ہے کہ اے میری سہیلیوں اب آؤ مجھے دیکھو، میں وہی عورت ہوں جو دنیا میں سجتی تھی، سورتی تھی اور دنیا میں بے پردہ گھومتی تھی، لیکن حال آج ایسا ہو گیا ہے کہ میرے جسم میں آج پانی کوئی اور ڈال رہا ہے، کپڑا کوئی اور اتار رہا ہے۔ اے لوگوں، اس وقت عورت کی میت جو ہوتی ہے، وہ مرنے والی عورت جو ہوتی ہے، وہ چیختی ہے، پکارتی ہے اور کہتی ہے، اے میری بہنوں آج ذرا میرے سامنے نرمی سے پیش آؤ، حیا کا خیال رکھو، زندگی بھر مجھے کسی نے دیکھا نہیں ہے، آج تم جو آئے ہو مجھے نہلانے کے لیے پردے کا اہتمام کرو۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ جو حیا میں رہ کر کے زندگی گزاری ہے، جو پردے کے ساتھ عورت زندگی گزاری ہے، وہ کہتی ہے کہ اے عورتو آج تو تم مجھے نہلانے کے لیے آئے ہو، ہاتھ تو میرے پاس بھی ہے، پیر تو میرے پاس بھی ہے، طاقت نہیں ہے ہاتھ چلانے کی، پیر اٹھانے کی، نہانے کی طاقت نہیں ہے، آج تم آئے ہو نہلانے کے لیے، آج تم میرے جسم سے کپڑا اتارو گے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ پردے کا اہتمام کرنا۔ میں وہی عورت ہوں جو زندگی بھر پردے میں رہا کرتی تھی، میں وہی عورت ہوں جو میرے سر کے بال کو کوئی عورت نہیں دیکھی ہے، کوئی غیر محرم مرد نہیں دیکھا ہے، کوئی غیر محرم اور مرد نہیں دیکھا ہے، لیکن آج تو میں بے بس ہوں، بیچار ہوں، بے بس ہوں، لاچار ہوں، لیکن تم آئے ہو تو اس خیال سے آنا کہ اسی دلنچے پہ ایک دن تمہیں سونا ہوگا اور تمہیں بھی کوئی نہلاتے ہوں گے، تو پردے کا اہتمام آج اگر تم کرو گے کل تمہارا کوئی اور کرے گا۔ تو انسان کہاں پہنچ گیا؟ ابھی دنیا میں ہے، جس میں ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، آنکھ بھی ہے، ناک بھی، کان بھی، یعنی پورے اعضاء موجود ہے، پورے وجود ہے انسان کا، لیکن جسم سے کپڑا کون اتار رہا ہے؟ کوئی دوسرا۔ عورت ہے تو عورت کی کپڑا عورت، مرد ہے تو مرد کی کپڑا مرد اتار رہا ہے نا۔ بے بس ہو گیا، لاچار ہو گیا، مجبور ہو گیا یہاں پر انسان۔
تو اس خیال سے انسان کو زندگی گزارنا چاہیے کہ جب ہم مریں گے اگر میرا پیر ٹیڑھا ہوگا تو سیدھا کرنے کی بھی طاقت مجھ میں نہیں ہوگی۔ اب انسان کو نہلایا گیا، ہم نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے لوگوں کی جنازے کو، بہت بڑے بڑے دولت مندوں کو نہلاتے ہوئے کہ منہ اگر کھلا ہے تو منہ بھی بند نہیں کر پایا، آنکھیں کھلی ہے بند نہیں کر پا رہا ہے، دولت کے نشہ میں زندگی میں چور تھا، گھمنڈ میں چور تھا، لیکن آج منہ میں مکھی بیٹھ رہا ہے، ہٹا نہیں پا رہا ہے، کوئی دوسرا منہ سے مکھی ہٹا رہا ہے۔ تو میرے دوستو، زندگی میں دولت میں جو چور تھا، گھمنڈ میں جو چور تھا، آج اس کے منہ سے مکھی کوئی دوسرا ہٹا رہا ہے، تو پھر یہ خیال انسان کو کیوں نہیں آتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایک دن آنے والا ہے، آج ہم اسی طریقے سے زندگی گزاریں۔ انسان کو نہلایا گیا، اب کفن کے اندر رکھا جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کو نیا کفن دو، نیا عطر دو، نیا کفن دو، یعنی جتنی قیمت کا کپڑا وہ عید بقرعید میں پہنا کرتا تھا اتنی قیمت کا کپڑا آج دو، اس کو کپڑا دیا جاتا ہے۔ اب اگر اعمال ٹھیک ہوگا تو یہی کپڑا میدان محشر میں، یہی کپڑا قبر میں کام آنے والا ہے۔ اگر اعمال میں پکڑا گیا، کسی بھی عمل میں پکڑا گیا تو یہ کپڑا اتار لیا جائے گا، کپڑا کھینچ لیا جائے گا، قبر وہاں دبائے گی۔ بہرحال کفن میں رکھا گیا ہے، کفن میں جب رکھا گیا، کفن کے اندر جب منہ چھپایا گیا، لوگ آتے ہیں بار بار کھول کھول کے دیکھتے ہیں، پھر چھپاتے ہیں، پھر کھولتے ہیں، لیکن وہ مرنے والے شخص کو جب جنازے پہ رکھ کر کے لوگ چلنے لگے ہیں، گھر سے باہر نکالتے ہیں، وہ حدیث پاک میں ہے کہ وہ انسان، وہ میت 3 مرتبہ چیختی ہے، اتنی زوردار اس چیخ میں ہوتی ہے، اتنی آواز میں درد ہوتی ہے کہ اگر انسان سن لے تو جیتے جی وہ مر جائے۔ اس لیے کہ وہ انسان سے کہتی ہے میت، جینے والوں سے کہتی ہے، زندوں سے کہتی ہے، اے لوگو تم لوگ مجھے لے کے چلتے ہو، اتنا جلدی کیا ہے؟ میت کو نہلانے کے بعد کہتے ہیں نا کہ فلاں رشتہ دار بہت دور سے آیا ہے، فلاں آدمی بہت دور سے آیا، جلدی کرو اس کو واپس جانا ہے، کوئی کہتا ہے جلدی کرو مجھے بازار جانا ہے، کوئی کہتا ہے جلدی کرو میں فلاں کام چھوڑ کے آیا ہوں، لیکن وہ میت کہتی ہے اے لوگو ذرا جلدی کیوں کرتے ہو، یہ تو آخری سفر ہے میری، یہ تو آخری سفر کے لیے نکلا ہوں، پھر کبھی تمہارے سامنے میں نہیں آؤں گا، ذرا دھیرے کرو اور میرے آل اولاد خاندان کو بلاؤ، ان کو میرا چہرہ دیکھ لینے دو، آج کے بعد میرے اولادوں کے سر پر، میرے اولادوں کے ماتھے پر، پیشانی پر ایک مہر لگنے والا ہے، وہ یتیمی کا مہر ہے، یتیمی کا مہر آج میرے اولاد کے پیشانی، میری اولاد کے پیشانی پہ لگنے والا ہے۔ ماں ہے تو بچوں کو پکارتی ہے، باپ ہے تو بچوں کو پکارتا ہے اور کہتا ہے اے لوگو ذرا میرے بیٹے کو اور میری بیٹی کو تو بلاؤ، ان کو تو دیکھ لینے دو، آج ان کے پیشانی پہ یتیمی کا داغ لگنے والا ہے، وہ کسی شادی میں جائیں گے، وہ کسی براتی میں جائیں گے، لوگ ان کو یتیمی کی نظر سے دیکھیں گے اور کہیں گے دیکھو وہ یتیم بچہ آ رہا ہے، وہ دیکھو یتیم بچہ سامنے ہے، یعنی اے لوگو آج کے بعد میری اولاد کو یتیمی کا داغ لگنے والا ہے اور تم ذرا جلدی کرتے ہو کہ جلدی نکالو، نہیں بلکہ مجھے دیکھ لینے دو اور انہیں بھی دیکھ لینے دو جن کے سر پر یتیمی کا داغ لگنے والا ہے، ان بچوں کو بھی جی بھر کے دیکھ لینے دو، آج کے بعد میں اس کے سامنے بھی کبھی نہیں آؤں گا۔ میت اس وقت چیختی ہے، پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ ذرا جلدی کرنے والو، کل تمہارے ساتھ یہی وقت آئے گا، تم کیا کرو گے؟ میرے دوستو، اس وقت میت کو جنازے پہ رکھا جاتا ہے، 3 چیخیں مارتی ہے کہ ذرا دھیرے کرو، نکل رہا ہوں گھر سے، یہ گھر وہی گھر ہے جس کو سنوارنے کے لیے اور سجانے کے لیے پوری زندگی تباہ و برباد کر دیا، لیکن گھر مکمل کرنے کے بعد یہ گھر مجھ سے پہلا بے وفائی کیا ہے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے کیا چھوٹتا ہے؟ گھر چھوٹتا ہے نا۔ اس گھر کو بنانے کے لیے انسان پوری محنت، پوری مشقت، پوری زندگی لگا دیتا ہے،
لیکن جب گھر سج گیا، گھر سنور گیا تو انسان کے ساتھ یہی گھر بے وفائی کرتا ہے. اور اس وقت انسان یعنی میت جب گھر سے نکلتی ہے تو چیختی ہے اور پکارتی ہے اور کہتی ہے اے لوگوں دیکھو، جس گھر کو میں نے سنوارنے کے لیے پوری زندگی لگا دیا ہے، سب سے پہلا بے وفا یہی گھر میرا بنا ہے. میرے دوستو، ایک بہت بڑا آدمی ہے، امیر شخص ہے، بہت دولت کے مالک ہے. ایک محل انہوں نے بنایا. بنانے کے بعد جیسے مکمل ہوا، ان کے جسم سے روح نکل گئی، وہ مر گیا. اب بتاؤ کیا اس کو اسی محل میں رکھا جائے گا؟ نہیں رکھا جائے گا. سب سے پہلے اس کا بیٹا، اس کی بیٹی کہے گی، اس کے خاندان کے لوگ کہیں گے جتنا جلد ہو سکے اس کو نکالو. کیوں؟ کہ اب جسم کے اندر روح موجود نہیں ہے، جتنا جلد ہو سکے نکال دو. بتاؤ، پوری زندگی لگا دیا محل بنانے کے لیے، اور اس محل سے اب نکل رہا ہے تو خالی ہاتھ نکل رہا ہے، کچھ ہاتھ میں نہیں ہے. اے میرے دوستو، اور جس محل میں پہنچنے والا ہے اس محل کے لیے کچھ نہیں کیا. یہاں سے جب نکلے گا گھر سے اپنے لوگ، تو پہنچے گا کہاں؟ قبر کی دنیا میں. مرنے کے بعد ٹھکانہ کیا ہے؟ قبر ہے. پہنچیں گے کہاں؟ قبر میں. لیکن جس گھر سے وہ نکل رہا ہے، اس گھر کو سجایا ہے، اس گھر میں محنت اور مشقت کیا ہے، اس گھر کو سنوارا ہے، لیکن جس گھر میں جا کے وہ اب رہنے والا ہے اس گھر کے لیے تو کچھ نہیں کیا. نماز کا وقت ہوا، سوئے رہ گیا، گھومتے رہ گیا. رمضان کا مہینہ آیا، کھاتے رہ گیا، عبادت سے محروم ہو گیا. اب وہ انسان گیا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اے لوگو، تم لوگ امیر المومنین بادشاہ سمجھ کے میری قبر نہیں کھودنا. میری قبر کھودنا تو امیر المومنین بن کے، امیر المومنین سمجھ کے نہیں، بادشاہ سمجھ کے نہیں، بلکہ میری قبر اتنی چھوٹی کھودنا کہ ایک کروٹ کے لیے ہو سکے، ایک کروٹ کے لیے میں وہاں لیٹ سکوں. اور کفن دینا تو سادہ دینا، زیادہ قیمتی مت دینا. اور حضور فرماتے ہیں کہ جتنی قیمت کا کپڑا وہ عید بقرعید میں پہنا کرتا ہے وہی کفن دو. تو یہ ہے مسئلہ کہ قیمتی کپڑا دو کفن میں. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ سادہ لباس میں مجھے کفنانا. یہ حضرت عمر کا تقویٰ ہے. یہ مسئلہ تھا کہ قیمتی کپڑا دو، اور وہ مسئلہ وہ تقویٰ ہے کہ سادہ لباس میں مجھے بھیجو. حضرت عمر کہتے ہیں کیا فائدہ تم میری قبر لمبی چوڑی کھودو گے، مجھے نیا کفن دو گے اور قیمتی کپڑا دو گے، اگر میں کسی عمل میں پکڑا گیا رب کی بارگاہ میں تو یہ قبر کھود کے کیا کیا تم نے؟ یہ قبر تو مجھے دبا دے گی، یہ قبر تو مجھے ایسا جھٹکا مارے گی کہ میری ہڈی پسلیاں ٹوٹ کے رہ جائے گی. اور اگر میں پاس ہو گیا تو اللہ تعالیٰ میرے قبر کو جنت کے باغات میں بدل دے گا. اگر میں قبر کی دنیا میں، قبر کی منزل میں پاس ہو گیا تو یہ تمہاری 2 میٹر 4 میٹر 10 میٹر 10 روپے میٹر کی کپڑا کیا قیمت رکھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جنتی کپڑا مجھے پہنا دے گا. اب میت گھر سے باہر نکلی ہے، سب سے پہلے بے وفا کون بنا؟ گھر. اس کے بعد آل اولاد، خاندان. مجھے بتاؤ، ہمارے سماج میں ایک انسان بہت پیارا ہے، ان کے ماں، ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کی بہن، ان کے رشتہ دار، ان کے خاندان اس سے بہت محبت کرتا ہے. خدا نہ خواستہ وہ انتقال کر گیا. اب بتاؤ کوئی اس کو گھر میں رکھنے کے لیے چاہے گا؟ نہیں چاہے گا. اب اس کا ٹھکانہ، اس کی ٹھکانہ کہاں ہے؟ قبر. قبر کی منزل میں اب اس کو سونا ہے. تو جس گھر کو سنوارنے کے لیے پوری زندگی لگا دیا، جبکہ چند دن یہاں رہنا ہے، تو اس گھر کو سنوارنے میں اتنی طاقت کو صرف کر دیا ہے، تو اس گھر میں جہاں زندگی بھر رہنا ہے اس گھر کے لیے کیا تیاری کیا؟ قبر تو کہتی ہے کہ اے لوگوں، مجھ میں آنے سے پہلے اس کی تیاری کرو. میں جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہوں یا جنت کے باغات میں سے ایک باغات، جنت کے باغوں میں سے ایک باغات ہوں. جیسا کر کے آؤ گے ویسا پاؤ گے. اب گھر سے میت نکلی ہے، جنازے پہ لیٹے ہیں، 4 آدمی کے کندھے پہ ہے.
امیر ہے تو بھی مجبور ہے، غریب ہے تو بھی مجبور ہے، اب وہ چل کے جا نہیں سکتا ہے، جانا ہے تو 4 آدمی کا سہارا لینا ہے۔ وہ انسان جب دنیا میں تھا تکبر میں چور تھا، گھمنڈ میں چور تھا، غریبوں کے سامنے بیٹھا نہیں کرتا تھا، لوگوں کے سامنے بیٹھا نہیں کرتا تھا، لوگوں کو حقیر کی نظر سے دیکھتا تھا، لوگوں کو غلط نظر سے دیکھتا تھا، لیکن آج مرا ہے تو اسی غریب کی ضرورت پڑا ہے، اسی 4 آدمی کے کاندھے کی ضرورت پڑا ہے۔ اب 4 آدمی کے کاندھے پہ وہ انسان سوار ہے، اب لے کے لوگ چلتے ہیں، وہ میت بار بار پکارتی ہے، اے میرے ساتھ آنے والوں سنو سنو، یہ دنیا دھوکا ہے، دھوکا، اس کے فریب میں مت آنا، میں اس کے دھوکے میں آ گیا تھا، میں اس کے فریب میں آ گیا تھا، ہر چیز تو سوارا لیکن اپنی آخرت کو نہ سوارا، لیکن آج میرا ٹھکانہ جب قبر کی منزل ہے، یہاں پہ میں نے کچھ لے کے نہیں آیا۔ لیکن میرے دوستو، ایک مرد مومن یا مومنہ عورت جب قبر کی دنیا میں جاتی ہے، اعمال ٹھیک ہے، عمل صحیح ہے، وہ قبر کے منزل میں جا رہی ہے، 4 آدمی کے کاندھے پہ سوار ہے، وہ مچلتے ہوئے جا رہی ہے، وہ مچلتے ہوئے جا رہے ہیں، عورت ہے یا مرد ہے، سب خوشی مناتے ہوئے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں ذرا جلدی کرو، مجھے قبر کے حوالے کر دو، اس لیے کہ اب مجھے فکر نہیں ہے، میں نے قید و غم سے آزاد ہو کر قبر کے منزل میں پہنچنے والا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا اعمال ٹھیک ہے، جو انسان زندگی بھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، فطرہ، کتاب اور ذکر، اذکار اور نوافل اور تسبیح پڑھا ہے، وہ انسان کہتا ہے، یعنی جس کے پاس مکمل ایمان موجود ہے، مکمل اعمال سلامت ہے، وہ انسان کہتا ہے کہ ذرا جلدی جلدی قدم بڑھاؤ، مجھے قبر کی دنیا میں لے کے چلو، میں دنیا کے جھنجھٹ اور دنیا کے قید سے میں آزاد ہو گیا ہوں، اب تو قبر کی زندگی ملنے والی ہے، سکون کی زندگی ہوگی۔ قبر میں انسان کو لے کے پہنچتے ہیں، اب وہی انسان کا عمل جو دنیا میں کیا ہے، جو دنیا میں کیا ہے وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں، اچھا کیا تو بھی، برا کیا تو بھی۔ اچھا اگر کیا ہے تو قبر میں سکون کی زندگی ملتی ہے، اور اگر برا کر کے گیا ہے تو قبر میں فرشتوں کی پٹائی ہوتی ہے، فرشتوں کی پٹائی ہوتی ہے، اور عذاب قبر میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے، عذاب قبر اس کے لیے سزا بن جاتی ہے، تا قیامت تک اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ بہرحال وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا، پہنا کے کفن مجھ کو خوشبو میں بسا دینا۔ اور آگے سے سنیے، یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو، میت کہہ رہی ہے، وہ سنیے کہ یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو، مل جل کے عزیزوں سب کاندھا بھی لگا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اور اگلا شعر ملاحظہ کیجئے کہ جب قبر مکمل ہو کچھ دیر وہاں رک کر، جب قبر مکمل ہو کچھ دیر وہاں رک کر، بخشش کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا، جب قبر میں دفنا دو مٹی بھی چڑھا دو تم، جب قبر میں دفنا دو مٹی بھی چڑھا دو تم، آذان کو پڑھ کر پھر
शैतान को भगा देना। और दुनिया की जो दौलत है रह जाएगी दुनिया में, बस साथ अमल तेरे जाएंगे बता देना। मेरे दोस्तों, दुनिया में जितनी भी दौलत कमाया ये सब रह जाएंगे, सिर्फ अमल की दौलत आपके साथ होंगे। अच्छा काम करके जाइए, क्योंकि कब्र की दुनिया में जब आपको, हमको, किसी को भी रखा जाएगा तो किसी की माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार उसको बचाने नहीं जाएगा, एक बार सिर्फ रख के आ जाएगा। उसके बाद तो मुनकर नकीर आएंगे, सवाल जवाब होगा। अमल अच्छा है तो फिर जवाब आसानी के साथ दे देंगे, अमल अच्छा नहीं है तो फिर जवाब देना बहुत मुश्किल है। उस वक्त फरिश्ता अजाब लेके आएंगे। मेरे दोस्तों, उस वक्त का हाल मुलाजा कीजिए कि जब हमको, आपको, किसी को भी कब्र में रखा जाएगा, अकेले कब्र में होंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा, सिर्फ आपके अमाल आपके साथ होंगे, हमारे अमाल हमारे साथ होंगे। अल्लाह ताला फरमाता, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ऐ लोगो, अल्लाह ने फरमाया कि एक एक कतरे का, एक एक तिनके का हिसाब देना होगा। और अल्लाह जब बख्शने पे आएगा तो दरिया के तरह बख्शेगा, लेकिन जब हिसाब लेने पे आएगा तो एक एक तिनके का हिसाब लेगा। तो मेरे दोस्तों, उस वक्त का ख्याल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अमल कीजिए, ताकि हम कब्र की दुनिया में जाए तो रुसवाई से और अज़ाब कब्र से महफूज रहे। तो मेरे दोस्तों, मैं अपनी